یوں ہیں ان کے وارث جو سیاست نہیں جانتے تھے، سیاست نہیں برتتے تھے، سیاست شکنی کرتے تھے. تو اس طرح اس سیاست کو شکست دے رہے ہیں. اور مجلس باپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اپنی ذات کو مجلس بنا دیا ہے. آب وضو سامنے آیا. اب کوئی ذاکر ممبر پر نہیں ہے، یہ پانی ذاکر ہے. یہ چلو میں پانی جو آیا ہے بھائی یہی یاد حسین دلا رہا ہے. اور پاسو بہنا شروع ہو گئے. خاموش ذاکری اور خاموش اثر، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور اتنے آنسو کہ وہ پانی گویا آب مطلق کے بجائے آب مضاف ہو گیا. اب اس سے وضو نہیں صحیح رہا، ذاکر ہو گیا. اب جب تک وضو نہ ہو جائے مجلس حسین برپا. اور اسی لیے بعض چیزیں جو یوں کہی جائیں تو لوگ نہیں سمجھیں گے کہ پرنالے سے پانی بہ رہا ہے. اب دیکھیے ذکر حسین بازار تک پہنچ رہا ہے، ذکر حسین گلی تک پہنچ رہا ہے کہ وہ پانی آ رہا ہے، کوئی دامن بچا رہا ہے. بچاؤ، کوئی ویسا پانی نہیں ہے. یہ سید سجاد کے آنسو ہیں. دیکھیے ذکر متعدی ہوا، دوسرے تک پہنچا. اب یہی میں کہ یوں بے جھجک کہہ دیا جائے تو لوگ کہیں گے وہ اتنے آنسو کہیں اتنے بہ سکتے ہیں کہ وہ پرنالے سے بہ. مگر اب آپ نے نوعیت سمجھی کہ وہ آب وضو ہوتا تھا جس کے ساتھ آنسو شریک ہو کر باہر جاتے تھے. تو وہ مبلغ بن گئے، وہ آنسو اب مبلغ بن گئے. چاہے آواز نہ جائے مگر خود آنسو پہنچ رہے ہیں. اور اب پوچھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے معلوم ہے. اور اب اسے اس مجبوری کا احساس ہوگا کہ ارے اتنے اثر ہے اور پھر یہ مجلس نہیں کر سکتے. اب اتنے توجہ سے سماعت مسائل ہے کہ ذکر کرنے نہیں ہوئی. مقصد مسائل ہے وہ پورا ہو جاتا ہے کہ شہاب الدین ظہری، یہ ظہری آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کوئی مجہول آدمی تھا. یہ ائمہ حدیث میں سے ہیں. شہاب الدین ملک نے مروان کے یہاں بڑی ان کو قدر و منزلت حاصل تھی. کثیر حدیث پوچھے جاتے تھے. کم لوگ بادشاہ نے اموی بادشاہ نے ان سے کے علم میں یہ ہے سنا ہے کہ جب حضرت علی مرتضی، اب اس نے جن الفاظ میں کہو میں کہ علی مرتضی تو حجر بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے خون ابلتا تھا. یہ غالباً روایت عام طور سے لوگوں کے گوشزد نہیں کہ عبد الملک بن مروان. شہرت روایت کی اتنی تھی کہ دمشق میں جہاں تربیت کی گئی تھی ناواقف رکھنے پر، وہاں پہنچ گئی تھی روایت کہ حضرت علی کی شہادت پر پتھروں کے نیچے سے خون ابل رہا تھا. انہوں نے کہا کیا آپ نے سنی ہے یہ؟ یعنی یہ بے جھجک نہیں بیان کرنا چاہتے. کہا ہاں میں نے سنا ہے، آپ سے تصدیق چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے اور یہ حدیث مستقل، یہ روایت پہنچی ہے اور میں اس کو معتبر سمجھتا ہوں. بے شک ایسا ہوا ہے. تو دیکھیے آپ کتنا ٹکراؤ ہے ضمیر میں اور سیاست میں کہ خود مشتاق ہو کے پوچھا اور تصدیق کرائی. اور جب انہوں نے تصدیق کرائی اچھا بس مجھے معلوم ہو گیا، اب اس کو بیان نہ کیجیے گا لوگوں سے. اب کس طرح فضائل آل محمد مصلحت بینی کے پردوں میں چھپ کر اتنے پہنچے ہیں ہم تک، تو بیان نہ کیجیے. تو غرض یہ ایسے محدثین میں سے تھے کہ بادشاہ وقت حدیثوں کی تصدیق کرائے. اب یہ آئے
دل کے کسی گوشے میں ظاہر ان حقیقتوں سے واقف تھے تو لگاؤ تھا اہل بیت رسول سے، تو آئے اور امام زین العابدین علیہ السلام سے کیا کہ میرے یہاں شادی ہے، تمنا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور میری عزت افزائی فرمائیں۔ کہا گویا مجبور ہو کر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی واقعہ کربلا کے بعد نے شہادت ترک کر دی۔ ابھی جملے میں غلط ہو گئی کہ جائے کہ صاحب عزا خود اپنی زبان پر یہ جملے لائے تو اس میں اتنا سوز و گداز تھا کہ اب انہیں اصرار کی ہمت ہی نہیں بھی، محل ہی نہیں باقی رہا کہ وہ مزید اصرار کریں، اور گویا دل کے اندر یہ جملے گھر کر گئے اور وہاں سے واپس ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ افسردہ دل تھا، مسرت متعدی نہیں ہے، محلے میں گانا بجانا ہو رہا ہو شادی میں تو جستجو نہیں پیدا ہوگی کہ کیا بات ہے، لیکن اگر کسی گھر سے رونے کی آواز آئے تو آپ کی فطرت مجبور ہوگی کہ دروازے پر رک پوچھیں کیا بات ہوئی ہے۔ یعنی اثر غم وہ ہے کہ غیر متعلق کو متعلق بنا لیتا ہے، یہی فلسفہ عزا ہے، یہی کوشش انسداد عزا کا فلسفہ ہے۔ ورنہ آنسو ہم بات ہیں، لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہاتھ ہمارے سینے پر پہنچتے ہیں، دل دوسروں کا کیوں دہلتا ہے؟ تو در حقیقت فلسفہ عزا بھی یہی ہے، وہ فلسفہ انسداد عزا کی کوشش بھی جو ہوتی ہے اس کا بھی راز یہی ہے کہ وہ اب دل میں گھر کر گئی وہ بات، اور افسردگی کے ساتھ یعنی اپنی خوشی شادی کی ذرا مغلوب ہو گئی۔ اب اعلان ہو چکا، ظاہر ہے شادی ہوئی، مگر وہ دل پر جو اثر ہو چکا تھا تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ مصروفیتیں ختم ہوئی تو امام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اس دن میں نے عرض کیا اور آپ نے ایسی بات فرمائی کہ پھر مجھے ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ میں مزید عرض کروں، لیکن میری دلی تمنا ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیں، تو اب میں نے آپ کے والد بزرگوار کی مجلس عزا کی ہے اور اس میں آپ تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا ہاں اب اب آئیں گے۔ جب اپنی ہے کہ جو بادشاہ کے یہاں پہنچ ہے، اور یہ تو کتنی احتیاط سے سامعین کو چن چنی ہوگی، وہ مجمع ہوا اور امام پر انہوں نے کو صدر محفل میں جگہ دی۔ ظاہر ہے اس تمنا کے ساتھ بلایا تھا، اس کے معنی کی عظمت بھی نگاہ میں تھی، تو جو شایان شان جگہ ہو سکتی ہے وہاں حضرت کو بٹھلایا۔ اب مجلس شروع ہوئی، ذاکر گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ابتدا ذکر حسین کی نظم سے ہوئی ہے، تو یہ ضرور کوئی شاعر گیا اور اس میں کوئی مرثیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھا۔ اب ماشاءاللہ اہل عزا ہیں اور اہل درد ہیں اور اہل دل ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ذاکر